جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ بلے کا نشان واپس آ گیا. ہمارے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں, عامر الیاس رانا صاحب موجود ہیں, ذرا تجزیہ تو لیں گے. پہلے ذرا لیگل ویوز کے لیے سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ بلے کا نشان فی الحال تو واپس آ گیا. ظاہر ہے یہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پی ٹی آئی کی ایک لڑائی چل رہی ہے. اگر وہ واپس سپریم کورٹ میں ظاہر لے کر تو جائیں گے, نظر آ رہا ہے کہ یہ اپیل واپس سپریم کورٹ میں جائے گی. کیا جانی چاہیے آپ کے خیال میں؟ کیا یہ نہیں لگے گا, یہ پرسیپشن نہیں بنے گی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان صرف ایک جماعت کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کر رہا؟ ظاہر ہے ایسا ہی لگے گا. دیکھیں, الیکشن کمیشن ایک ریگولیٹر ہے. الیکشن کمیشن کو کیا لگے کہ اس الیکشن میں اب جب پشاور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ ضرور 8 فروری سے پہلے بلے کا نشان چھیننا ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے حوالے سے کوئی تشریح کی ضرورت ہے تاکہ عام طور پہ جو وہ کام کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے وضاحت ہو جائے کہ ان کا دائرہ اختیار کیا ہے, تو الیکشن کے بعد یہ بات ہو سکتی ہے. اس وقت واحد ایک بڑی جماعت ہے جس کے سمبل کے درپے بظاہر الیکشن کمیشن نظر آتا ہے. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کی اپنی ساکھ کے لیے یہ ضروری ہے, جب ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو سپریم کورٹ میں اگر انہوں نے جانا بھی ہے تو حکم امتناعی کا وہ تقاضا نہ کریں, وہ صرف یہ کہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ قانونی صورت واضح ہو جائے, لہٰذا کسی وقت اس کا آپ فیصلہ کر دیجئے گا کہ ہمارا دائرہ اختیار ہے یا نہیں ہے. اور آپ کے خیال میں یہ دائرہ اختیار ہے سر ان کا؟ سیاسی جماعت کے Do they have the right کہ کسی پارٹی کا سمبل نہیں ہے. دیکھیں 170 سیاسی جماعتیں ہیں کم از کم, اگر ان تمام کے انٹرا پارٹی الیکشنز کا جائزہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان لینا شروع کر دے تو وہ اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. میری نظر میں یہ دائرہ صرف سول عدالتوں کا ہے, اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا خود پہلے ایک فیصلہ موجود ہے جہاں الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہم ان تمام سیاسی جماعتوں کے جو اندرونی معاملات ہیں ان کی چھان بین نہیں کر سکتے. اگر ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس نے الیکشن کرا لیا تو ہمارے لیے کافی ہے, کسی کو اگر اعتراض ہے کسی ممبر کو تو وہ جائے دیگر عدالتوں میں سول کورٹ میں گواہی اور شہادت پیش کرے. الیکشن کمیشن یہ کام میری نظر میں نہیں کر سکتا. اور یہ بلہ کتنا اہم ہے پارٹی کے لیے؟ اس سے پہلے کہ میں دوسرے معنوں پہ جاؤں کہ ظاہر اہم ہے, اس کا سب سے بہتر آپ کو کس طرح نظر آئے گا؟ جتنا غصہ مسلم لیگ نون کو آیا جب بلہ واپس آیا, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کتنی خواہش ہے کہ بلہ تحریک انصاف کے پاس نہ آئے, کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ڈینٹ ہوگا اگر ایک پارٹی بغیر سمبل کے الیکشنز میں جائے, آزاد امیدواروں سارے کے سارے. سو اٹس اے میجر ریلیف. آپ کو لگتا ہے کہ کاشف بھائی چھوٹی سی بات کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سارے پاکستان پہ ایک سیاسی جماعت کا جو ایک سوال آیا آپ کے لیے راجہ صاحب, ایک سوال آیا ہے, پوچھا جا رہا ہے کہ کیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ پورے پاکستان پر اس کا اطلاق ہوگا؟ جی بالکل ہوگا. یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو عوام الناس میں پیدا ہو گئی ہے. ہمارے تمام ہائی کورٹ جو ہیں وہ ایک طرح سے فیڈرل کورٹس ہیں. امریکہ میں یہ تفریق ہوتی ہے فیڈرل کورٹ اور اسٹیٹ کورٹ کے درمیان. ہمارا ہر ہائی کورٹ جو ہے ہر وہ فیصلہ کر سکتا ہے جس کا تعلق کسی وفاقی ادارے سے ہو. ایسا نہیں ہے کہ وفاقی اداروں کے حوالے سے یا وفاق کے حوالے سے صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کو اختیار سماعت حاصل ہے. اس پہ لاتعداد فیصلے موجود ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے اور ہمارے ہائی کورٹوں کے. الیکشن کمیشن کے علاوہ کمپٹیشن کمیشن اسلام آباد میں بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے, ایف پی آر کے فیصلے اسلام آباد میں ہوتے ہیں, ان کو کسی بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے. اور جب ہائی کورٹ کسی ایس آر او کو کسی نوٹیفیکیشن کو معطل کرتی ہے یا کالعدم قرار دیتی ہے تو اس فیصلے کا اطلاق پورے ملک پہ ہوتا ہے. یہ بالکل ایک غلط تعویل کسی نے قائم کی کہ ہائی کورٹ صرف یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ابھی میں نے سنائی بھی تھی. میرا خیال ہے وہ ہم یہی کہتے ہیں کہ جب ہمیں ریلیف چاہیے تو اس وقت ہر کورٹ اچھا ہے, جب کسی اور کو ریلیف مل رہا ہو تو اس وقت ہر کورٹ بری ہے.